ڈاکٹر صاحبہ شکریہ. تھوڑے نوٹس میں آپ نے انصاف پروفیشنلز کو آج اکٹھا کیا. بس تھوڑی ذرا میں آپ سب کو جو میرا پیغام وہ بڑا سمپل ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ سب کو سچویشن کا پتہ ہے کہ ایک باہر کی کانسپریسی کو کامیاب کیا گیا. اندر جو میر جعفر اور میر صادق بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تھوڑے سے لوگوں کو بالکل پتہ تھا کہ یہ جو بھی باہر سے 6-7 مہینے سے جو کانسپریسی چل رہی تھی, لیکن زیادہ تر جو لوگ ان کے ساتھ گئے ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ بن رہے. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا ظلم کیا گیا کہ ہمارے ملک کے اوپر وہ لوگ مسلط کیے گئے جو کہ 30 سال سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں. وہ لوگوں کو اوپر بٹھایا گیا جو کہ جس باہر کی جس سامراج نے یہ لے کے آئے ہمارے اوپر لوگ, وہ اپنے ملک میں کبھی بھی بیل کے اوپر کسی بھی عہدے کے اوپر ان کو نہیں, جس طرح میں کہتا ہوں چپڑاسی بھی نہیں رکھتے. تب بھی اگر کوئی بیل پہ ہو تو ہر چیز کے لیے وہ انیلیجبل ہو جاتا ہے. تو ہمارے ملک کے اوپر ان لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے جو 60% کیبنٹ بیل پہ ہے, اور جو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے اس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. 40 ارب روپے کے نیب اور ایف آئی اے میں جو صرف نوکروں کے نام پہ انویسٹیگیٹ ہو رہا تھا وہ 16 ارب روپیہ 1600 کروڑ روپیہ. اور یہ اس ملک سے اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے میں سارے ملک میں نکلوں گا. میں ابھی آپ کو تو صرف کہہ رہا ہوں, لیکن میں ہر شہر میں اب جاؤں گا. میرا پلان یہ ہے کہ سارے ملک کو پہلے تیار کروں اور پھر میں لانگ مارچ نہیں, اسلام آباد کے لیے دعوت دوں سب کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ کا. یہ اگر ہم یہ جنگ ہار گئے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس ملک کے لیے جو آگے جو خوفناک سیناریوز نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے بچوں کا, یعنی ہمارے بچے جو بھی افورڈ کر سکے وہ اس ملک میں رہے گا نہیں. کیونکہ جب چور اوپر بیٹھ جاتے ہیں, اور یہ جو چوروں کو اوپر لے کے آیا, آپ نے سوچیں کہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.